بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم أو كما قال عليه السلام. آپ حضرات کون ہیں؟ کیا مقام ہے آپ کا؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا. آپ حضرات علماء ہیں، امت کے طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، رہنما ہیں، حضور کے جانشین ہیں. اللہ کے رسول جو کام کرتے تھے اب وہ آپ کو کرنا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بار بار میں سامنے رکھنا چاہتا ہے. انقص الدین وأنا حی. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، کہ ہم زندہ رہیں اور اللہ کے رسول نے دین و شریعت کو جس شکل میں ہمارے حوالے کیا تھا اس میں کمی آ جائے، اس کی صورت شکل بدل جائے، ہم زندہ رہیں. نہیں، مدینے کے کتے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں وہ ہم گوار ہیں، لیکن اپنے جیتے جی حضور کے دین کو مٹتا وہ گوار نہیں. تو آپ علماء ہیں، علماء کی ذمہ داری ہے کہ پورے دین و شریعت کو اللہ کے رسول جس حالت میں ہمیں دے کر گئے اسی حالت میں باقی رہیں. اور ہمارے دشمن ہیں یہ اسی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا مقصد اگر ہم سب لوگ ابھی نعوذ باللہ کافر ہو جائیں نا تو ہمارا کوئی دشمن نہیں، اور نعوذ باللہ کافر ہو جائیں، یہودی ہو جائیں، نعوذ باللہ، تو ہمارا کوئی مخالف. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. تو سب سے بڑا مسئلہ ایمان اور اسلام اور اس کی حفاظت کا ہے. پھر آپ تاریخ میں غور کیجیے کہ اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پچھلے زمانے میں کیا کیا انہوں نے قدم اٹھائے اور پھر اس میں وہ ناکام رہے. مثال کے طور پر ان پر یہ راز کھلا کہ جب تک ان کے علماء زندہ رہیں گے وہ محنتیں کرتے رہیں گے، دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے، تو ہم اسلام کو نہیں مٹا سکتے. اس کے لیے ہزاروں علماء کو کٹوا دیا انہوں نے، تاریخ آپ کے سامنے. مگر اس کے بعد بھی اسلام زندہ رہا، پھلتا پھولتا رہا. پھر ان پر یہ راز کھلا کہ ان کا قرآن یہ مرکزی ان کی کتاب ہے، بنیادی کتاب ہے، جب تک اسے ہم ختم نہیں کریں گے تو اسلام کو نہیں جان سکتے. اس کے لیے انہوں نے لاکھوں قرآن جلوا دی. پھر بھی آپ جانتے ہیں اس کے بعد بھی اسلام پھلتا پھولتا رہا. خفاظ کی شکل میں لوگ پیدا ہوتے رہے. جب یہ سب تدبیروں میں آگے ہم ذمہ دار ہیں. ہاں نہیں تو آگے آئیے، اگر ذمہ دار ہے تو آگے آئیے. تو انہوں نے قرآن جلوا کے دیکھ لیا، علماء کو کٹوا کے دیکھ لیا، اسلام نہیں مٹا. اب انہوں نے وہ ترکیب اختیار کی جو ان کے گرو بلعم باور نے بتایا. آیا ذہن میں واقع؟ میں اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ علماء ہیں، تفسیر آپ پڑھتے ہیں، ذہن میں آپ کو ہے کہ بلعم باور تو بہت بڑے مستجاب الدعوات تھے، عالم تھے، بزرگ تھے، اسم اعظم کا علم حاصل تھا. مگر جب انہوں نے نفس کا اتباع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، ان پر خدا کی پکڑ آئی، ان کی زبان کتے کی طرح سینے پہ لٹک گئی، ان کے سب علوم چھین لیے گئے. سب تفسیر میں لکھا ہوا. تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو جاتے جاتے جو گر بتایا، کہا دیکھو بھائی اب تو ہماری زبان بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی. ہم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر رہے ہیں مگر وہ بددعا تمہارے خلاف نکل رہی، تو اب تو ہمارا کچھ رہا نہیں. مگر ایک ترکیب ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، اگر اس پر تم عمل کرو گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کا
ان کی جماعت پر اللہ کی رحمت کی نظر پھر جائے گی، پھر تم غالب ہو سکتے ہو۔ تو بلعام باور نے جو جاتے جاتے گر بتایا، وہ کیا بتایا یاد ہے؟ اس نے یہ کہا کہ تم اپنی لڑکیوں کو، عورتوں کو سجا سجا کے ان کے قافلے میں بھیجو، یہ لوگ بہت دن سے اپنے گھروں سے، بیوی بچوں سے دور ہیں، ان میں کا کوئی ایک آدمی بھی اگر خدا نخواستہ بدکاری کر لے گا تو اللہ کی رحمت کی نظر ان سے پھر جائے گی، پھر خدا کی مدد ان کا ساتھ چھوڑ دے گی، پھر تم ان پر غالب ہو سکتے ہو۔ اس نے یہ گر بتایا، اس گر پر انہوں نے عمل کیا، تو عمل کرنے کے بعد کیا انجام ہوا؟ یہ سب تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کی ایک آدمی سے خالی یہ گناہ ہو گیا، ایک آدمی، پورا نہیں، ایک آدمی، اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی پوری جماعت پر اللہ کا ایسا عذاب آیا، طاعون پھیل گیا، طاعون۔ اس طاعون کے پھیلنے کے نتیجے موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے تقریباً 70,000 لوگ مر گئے۔ کتنے؟ ایک آدمی سے گناہ ہوا، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی نظر ایسی پھری، وہ پھر طاعون جو پھیلا تو 70,000۔ ایسے سب لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ، بتا رہے ہیں۔ ہاں اکثر اتنا اردو تو سمجھتی ہوں، تو میرے دوستو اچھی طرح پہلے دشمن کی چال کو سمجھو۔ دشمن نے ایک طرح سے ہم پر حملہ کیا، مقابلہ کیا، اس میں ناکام ہو گیا، اب وہ پیترا بدل کے دوسری طرف سے آیا، اس نے کہا ہم سامنے سے آ کے ایسے مقابلہ اور جہاد نہیں کریں، ہم پیٹھ کے پیچھے سے ایسا وار کریں۔ آپ مدرسے کھولتے ہیں، مدرسے کھول کے طلبہ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ اجتماع میں بھیجنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم ایسی سازش کریں گے کہ روحانی طور سے ایسے مفلوج ہو جائیں گے کہ تم جمعہ کے بیان 1 گھنٹہ تیاری کر کے آؤ، تمہارا بیان سننے کا شوق ہی نہیں پیدا ہوگا، عمل کا جذبہ ہی سرد ہو جائے گا، نماز روزہ سب بھول جائیں گے۔ ایسی پلانی، وہ پلانی ہم کو سنانے جا رہے، سنیے۔ اصل پہلے دشمن کی چال کو سمجھنا چاہیے کہ چال کدھر سے چل رہا، پھر اس پر حملہ۔ یہ سب جتنے کام آپ لوگوں نے سنا ہے، بے شک یہ نافع ہے، کچھ نہ کچھ نفع ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اسی لیے ان سب کے باوجود آپ دیکھیے یہ ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مجموعی طور سے آج پوری امت کا جائزہ لئیے، مجموعی طور سے پوری امت بے دینی کے کس دلدل میں پہنچتی جاتی ہے۔ میں دنیا میں پھرتا رہتا ہوں، میرا کام پھرنا۔ آج کتنے مدرسے والے شکایت کر رہے ہیں کہ حضرت پہلے اگر 150 بچے رہتے تھے تو 75 بچے مدرسے میں آنے کے لیے تیار۔ بعض علاقوں میں پیسے دے کے بچوں کو مدرسے میں داخل کیا جائے، پھر جو داخل بھی ہو گئے ان کی تربیت کس معیار کی ہو رہی وہ بھی آپ دیکھیں۔ تو روحانی تو اب جیسے میں آپ کو پہلے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دوں، بالکل بے ہوش، اس کے بعد اٹھو چلو آپ اٹھیں، سمجھ؟ کسی طریقے سے روحانی طور سے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا کہ روحانی طور سے امت مفلوج ہو جائے، پھر چاہے مولانا صاحب گھنٹوں تقریر کریں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مدرسے کھولتے رہو کوئی پڑھنے ہی نہیں آئے گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ اب سنیے کچھ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کس راستے سے دشمنوں نے مولانا علی میں نذیر رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کہیں پڑھ رہا تھا، اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ امریکہ کے ایک شہر ہوگا شکاگو کا، ہم سے زیادہ آپ جانا، وہاں پر اسلام دشمن لوگوں کو اسلام نے زمانے سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر صبح اسلام کو پھیلتے جا رہا، ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اس میٹنگ میں، تو وہ سفر کر کے کوئی دوسرے ملک میں گئے جہاں ان کا پوپ پادری رہنا پڑا، وہاں گئے اپنی پریشانی رکھی۔ صاحب ہم اتنے دنوں سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر صبح اسلام پھیلتے جا رہا، کیا کریں؟ ان کے پوپ پادری نے ان سے رپورٹ لی کہ بتاؤ آپ مسلمانوں کے زیادہ تر بچے ان کے عربی مدرسوں میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے کالجوں میں؟ کیا رپورٹ تھا؟ ان کے پاس سروے رپورٹ تھی کہ آج بھی مسلمانوں کے 80% بچے ہمارے کالجوں میں، سروے رپورٹ تھی، پیش کر دیں۔ تو وہ پوپ پادری نے ان لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب جاؤ کان میں کاپوس ڈال کے سو جاؤ بے فکر، یہ جتنے بچے کالج میں آتے ہیں اب ان کے نہیں ہمارے، یہ اس نے اس وقت کہا، یعنی نسل کے اعتبار سے بڑے مسلمان ہوں لیکن فکر و نظر، تہذیب اور ہر اعتبار سے اس وقت اس نے کہا۔ تو ایک تو اس راستے سے حملہ ہو رہا ہے، بالکل بے دین بنایا جا رہا ہے، گانا باجا جس کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی تشریف ہے، وَعِشْتُ بِكَسْرِ الْمَسَامِيرِ، حضرت علی کی روایت ہے، مرفوع روایت، وہ فرماتے ہیں گانے باجے کے سامان تک کو توڑنے پھوڑنے کے لیے آیا، میرے آنے کے مقاصد میں کسی موسم چرواہے کی بانسری کی آواز گانا باجا نہیں گانے باجے سے مشابہ تھی، اس کو بھی حضور نے گوارا نہیں فرمایا، کان میں نہیں ڈالا۔
آج گانے باجے کو اس قدر عام کیا گیا، اس کے باقاعدہ اسکول کھلے، فن کی شکل دی اور اس میں مسلمان بچے وہاں بارہ۔ اور آگے سنیے، 1906 میں قاہرہ میں اسلام دشمن لوگوں کی اس میں مسئلہ زیر بحث آیا کہ ہم لوگ اپنے مشن کو مسلمانوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو پائے۔ پھر یہ بات آئی کہ کیا بات ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ قوم کے دلوں میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہماری باتوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ پھر کیا کرنا؟ جب تک ان کی رگ رگ سے اللہ کا ڈر خوف، حیا، غیرت، شرم یہ نہیں نکالیں گے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے سنتے جائیے، پھر شرم، حیا، غیرت کو نکالنے کے لیے کیا کرنا؟ تب وہاں پر متفقہ پورے ہاؤس میں فیصلہ ہوا کہ گانا اور گانے والی لڑکی کو وہاں کیا جائے۔ جب یہ عام ہو جائیں گی تو رگ رگ سے غیرت، حیا، شرم نکل جائے گی۔ آپ بتائیے ہمارے نبی نے کہ حدیث میں کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نکل گئی پھر تم جو چاہو۔ حیا پر ہمارے اسلام کی بنیاد الحیا و شعبۃ من الایمان۔ ایک روایت میں کہ حیا اور ایمان قرآن جڑوا بھائی ہے، اگر حیا نکل گئی تو ایمان چل گئے۔ تو انہوں نے رگ رگ سے، امت کی رگ رگ سے حیا کو نکالنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے خرچ کیے۔ آپ سنتے رہے، غور کیجیے، آپ مثال کے طور پر ابھی آپ ریلوے اسٹیشن پر جائیں گے، ادھر بھی فوٹو، ادھر بھی گندا فوٹو، ادھر بھی تصویر، ادھر بھی دونوں طرف۔ یہ آسمان سے جبریل لا کے لگائے، خود بخود لگ گئے؟ نہیں، لگائے گئے، پیٹ بھر کے پیسے خرچ ہوئے۔ بے حیائی کو اس قدر عام کیا گیا کہ کہا کہ بے حیائی کو اتنا پھیلاؤ کہ ان کا جوان پاگل ہو کے زنا کر دیا۔ ہمارا زنا اس قدر منحوس گناہ تھا کہ قرآن یہ نہیں کہتا زنا کرو، زنا نہ کرو، قرآن یہ کہتا ولا تقربوا الزنا، جو عمل تمہیں زنا سے قریب کر سکے وہ بھی نہ کرو۔ اس سلسلے ہماری شریعت اس قدر حساس ہے، جن راستوں سے زنا کے دور تک بھی امکانات اور چانسز تھے اس پر بھی ناکہ بندی۔ مثلا کسی نامحرم عورت کو سلام کرنے میں نفس کو لذت ملے تو مسئلہ لکھا ہے وہ سلام بھی مکروہ۔ لفظ سلام مکروہ ہے حضرت، لفظ سلام۔ آپ مغرب اور عشاء کی نماز میں زور سے قرآن نہیں پڑھیں تو سجدے سے واجب آ جائے۔ عورت کے لیے کیا قانون بنایا گیا؟ تم ظہر اثر میں جیسے آہستہ پڑھتے ہو، عورتیں وہ تینوں نمازوں کی آہستہ ہی قرآن۔ اتنی دور تک ناکہ بندی کی گئی زنا سے بچانے، اور انہوں نے زنا کا ماحول فراہم کرنے کی جتنی چیزیں سب کو لائے، اور یوں ہی نہیں آئی۔ بتایا 1906 کے، میں 100 سال پہلے کی رپورٹ دے رہا ہوں۔ ان کی مسلسل محنت ہے، سازش ہے، وہ بلام باور جو گل بتا کے گئے اس میں وہ کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ اس کی وجہ سے امت اندر سے روحانی طور سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، کھوکھلی۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا منکر جو ہے امت کے اندر بے حیائی کا پھیلنا۔ اور یاد رکھیے جو خدا کے بڑے ابھی وہاں ہوا تھا زلزلہ آیا نا، کہاں؟ نیپال میں تو زلزلہ آیا، پتا چلا وہاں یہ ننگے پن والا گناہ، بے حیائی اور یانیت والا گناہ اس قدر تھا کہ مرکز نظام الدین سے کنوارے لوگوں کی جماعت وہاں جانے نہیں دیتی کہ اگر جانا تو شاید۔ اس قدر ننگا پن ہے، خطرہ ہے کہ کنوارا نوجوان کوئی جائے تو کہیں زنا میں نہ مبتلا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ زلزلہ کی بات ہے، اس کے اسباب کیا؟ فرمایا جب زنا شراب عام ہو جائے گا تو زلزلہ، خاص طور سے بے حیائی اور ننگے پن والا۔ بے حیائی والا گناہ اس قدر گندا ہے کہ اس پر قرآن کہتا ہے لہم عذاب۔ یہ قرآن ہی نہیں کہہ رہا کہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کو کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا پسند کرتے، یہ نہیں کہا کہ پھیلاتے ہیں، کہا خالی پسند کرتے ہیں، ان کو بھی دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت۔ آپ ذرا جائزہ لیجیے، گندا یہ ننگے والا لباس پھیلانے کی پوری مارکیٹ کو انہوں نے قبضہ کیا۔ ہمارے نبی نے جس لباس کے لیے کہا تھا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحھا، کہا تھا نا کانساء کاسیات عاریات مائلات، اسی پر یہ دھمکی ہے کہ جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود یہ ننگی ہوں گی، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ اب انہوں نے مارکیٹوں پہ کس انداز سے قبضہ کیا، ایسے ڈریس لے کے آئے مارکیٹ میں، اس کا فیشن چلایا، اور اس کے بعد اب ہماری عورتیں کپڑے پہننے کے بعد تو وہ 1906 میں جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ گانا اور گانے والی لڑکی
اور ایک وہ پادری نے کہا کہ شراب کا ایک گلاس اور ایک گانے والی لڑکی پورے امت مسلمہ کو برباد کرنے کے لیے وہ رول ادا کر سکتی ہیں جو ہماری ہزاروں توپیں وہ کام نہیں کر سکتی. اب سنیے، جس زنا کے بارے میں حدیث میں کہا کہ ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا زین اللہ بإہلاکہا، جس کسی بستی میں زنا اور سود کا گناہ پھیل جائے گا اللہ اس پوری بستی کو ہلاک کرنے کی اجازت دے. وہ زنا آج کس قدر پھیلا ہوا ہے، اور ہماری صلاحیتوں کو بس یہ دو چار کاموں میں لگا کے ہم اسی میں مطمئن ہو گئے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ کر رہے ہیں آپ، کچھ نہ کچھ اس کا نفع ہے، لیکن اس وقت عموم بلوا کی شکل میں یہ بے حیائی اور زنا اور شراب ان کے علاقے سے. وشارم سے میرے پاس فون آیا، وشارم جیسی بستی کے ساتھ کہ 10-10 سال کے بچے شراب پینے لگے، جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا لا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. یہی تھوڑی پھیلایا جا رہا سود. ابھی مجھے بتایا کہ سود اس قدر پھیلایا گیا، عورتوں کو بلا کے سود دیا جاتا ہے، پھر وہ ادا نہیں کر پاتی تو اس کی بنیاد پر ان کی عصمت دری کی جاتی. وہ سود لینے والا آدمی گھر میں داخل ہو جاتا، شوہر کا گھر سے باہر نکل جاتا اور پیٹ بھر کے زنا ہوتا. تو حضرت علماء کو آپ طبیب جیسے ڈاکٹر جو ہوتا ہے، امت کا جو ہمدرد ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں کون سی بیماری خاص طور سے پھیلی ہوئی ہے وہ ابتدائی شکل میں، اس پر نظر رکھ کے اس کے کارڈ کی دوائیاں تجویز کرتا ہے. تو بے شک آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ نافع ضرور ہے، لیکن عموم بلوا کی شکل میں بے حیائی، گانا باجا، شراب اور زنا آپ کو میں کتنا سنیے. میں ایک مہاراشٹر کے ایک شہر میں گیا، وہاں پر مغرب بعد میرا بیان تھا. وہاں کے امام صاحب نے بیان سے پہلے کان میں آگے کہا کہ صرف اس ایک شہر میں 2 سال کے عرصے میں 140 لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ چکی. پھر وہاں سے سفر کر کے دوسرے شہر گیا، وہاں بتایا کہ باطل کی طرف سے ایسی پلاننگ چل رہی ہے کہ جو مسلمانوں کی برقع پوش بچی کو ایک رات کے لیے بہکا کے لاوے گا اس کو نقد 25,000 انعام دے دیں. پھر ہم آندھرا پردیش کے وہاں گئے، حیدرآباد کے، وہاں علماء کی کانفرنس کی میٹنگ کی. تو وہاں ایک مولانا صاحب نے بتایا کہ آندھرا کے صرف ایک شہر میں 14 فروری کو والنٹائن ڈے نام سے کوئی عیسائیوں کا تہوار ہوتا ہے، اس ایک رات میں مسلمانوں کی تقریباً 250 بچیاں غیروں کے ساتھ پکڑی گئی. یہ زنا کے وہ کچھ واقعات ہیں جو اچھل کے ظاہر ہوتے ہیں. ابھی میں چک منگلور سے آ رہا ہوں، وہاں مفتی صاحب نے خبر دیا کہ ایک گھر کے اندر ایک عورت ایک غیر آدمی کے ساتھ زنا کروا رہی، اس حال میں کہ اس کا شوہر گھر میں سویا ہوا تھا. وہ اتفاق سے پیشاب کے لیے جب اٹھا اس نے تو دیکھ لیا، اور جب اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو عورت کہتی ہے کہ اگر تم نے سختی کی میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں. یہ آپ کو حالات سنا رہا ہوں کہ یہاں تک امت پہنچ چکی ہے. اس کے ازالے کے لیے ہم نے کیا قدم اٹھایا اور ضرورت ہے کہ نہیں بتاؤ. آپ لوگ کون ہیں اپنے مقام کو سنیے. حدیث میں آتا خیار امتی علماء، میری امت میں سب سے کریم لوگ ان کے علماء، وہ خیار علماء رحماء، اور پھر علماء میں سب سے اچھے وہ جو امت کے حال پر شفیق و مہربان. حدیث میں فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم. جیسے مسلمانوں کی فکر نہ ہو کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں کہ جنت میں، وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں. ہم اپنے فلاٹ اور فلیٹ اور پیٹ کے چکر میں کہ ہماری دنیا بن جائے اور امت جہنم میں جا رہی، جھماجھم جہنم میں کود رہی. تو یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری بھول گئے تو حدیث میں الا ان خیار الخلق خیار العلماء الا ان شرار الخلق شرار العلماء، پھر میں آگاہ ہو جاؤ یہ علماء اگر بن گئے تو ان سے اچھی کوئی مخلوق نہیں، اور یہ بگڑ گئے تو ان سے بدترین کوئی مخلوق. اس سلسلے میں آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نفس و شیطان انفع سے ہمیں ہٹا کر نافع میں مشغول کر دیتا ہے. بے شک جو آپ خدمات کر رہے ہیں اس پر بھی ثواب ہے. اب مثلا انہوں نے بتایا کہ 300 لوگ اس میں مبتلا ہیں پورے تمل ناڈو، اور جن مسلمانوں کے گھروں میں ٹی ویاں ہیں اور وہ بے پردہ، وہ 3 کروڑ ہو سکتے ہیں یا 3 لاکھ ہو سکتے ہیں. یہ تو 300 کی تعداد ہے. یہ ٹی وی کیا ہے؟ ایک بزرگ نے لکھا جس گھر میں ٹی وی ہوتے اس گھر میں گانا باجا جب ہوتا ہے تو 18 قسم کے بڑے بڑے گناہوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. شرعی پردہ کیا ہے؟ ہم خواص کے گھروں میں حضرت آج نہیں کتنے سال پہلے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھے تھے، اس میں ایک مدینہ منورہ کے ایک بزرگ کا واقعہ حضرت مفتی صاحب نے نقل کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی تو انہوں نے طواف کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت تو خیر امت ہے، اس کو عزت و سرفرازی ملنا چاہیے، ہر صبح ذلیل ہو رہی، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا، ایسا کب تک ہوتا ہے؟ حضور نے وہاں سے پیغام کہلوایا، فرمایا جب تک میری امت 3 گناہوں کو نہیں چھوڑے گی ان کی پریشانیوں کا خاتمہ نہیں. حضور نے وہاں سے نہیں کہا کہ یہ مدرسے قائم کریں، مسجد نہیں، یہ تو سب ہے. یہ مدرسے مسجد سب کو کھوکھلا کرنے کی جو پلاننگ چل رہی ہے اس پر ہماری توجہ نہیں. حضور نے وہاں سے اس زمانے میں فرمایا تھا 3 گناہ جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے ان کی پریشانی. کیا؟ اس زمانے میں فرمایا ٹی وی، گانا باجا اور بے پردگی.
اس زمانے کرنا جب کہ موبائل کا وجود بھی نہیں تھا. اور آج موبائل اور انٹرنیٹ کے لئے پوری کتاب چھپ گئی. نوجوان تباہی کے دہانے پر دیکھ لیں. ٹی وی, گانا باجا اور بے پردگی. بنگلور میں گیا, میرے سامنے ایک نوجوان پیش ہوا, ایسا دبلا پتلا بچہ کا, اس کے چپس میں 2000 گانے, 6-7 لڑکیوں کو اس نے پٹا رکھا. یہ جو زنا ایک دم بلائی شکل میں آ رہا, جس کے سلسلے میں قرآن کہتا تھا ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کی ابتدا بدنظری سے ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اتنا آج وہ ایک دم دال چاول کی طرح ہوتا جا رہا, پھیلتا جا رہا. ہم اس کے لیے کیا کریں؟ نہیں کر رہے ہیں. اب سے سر جھوڑ کے بیٹھو. آپ میرے نزدیک یہ 10-20 نہیں, میں سمجھتا ہوں 10 لاکھ ہے. اگر آپ نے سنجیدگی سے اس پر غور کیا اور کام کریں گے, مسلسل کریں گے, تو انشاءاللہ آپ 10-20 لاکھ تک پہنچ سکتے. توجہ کیجیے, اس لائن سے کیسے کام کریں. ایک سے ایک باصلاحیت آپ لوگ ماشاءاللہ, تقریر, قلم ہے, صلاحیت ہے, اور سب کر سکتے, مگر اس طرف رخ نہیں, اس طرف توجہ نہیں. کہ امت کی بے حیائی کو کیسے, اور سنیے بے حیائی کو مٹانے والے کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا, بھی سن لیجیے. کنز العمال کی 12ویں جلد کی روایت کے خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں, جا کے ہم دیکھ لیجیے گا. میں خالی اشارہ کر رہا ہوں. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں بے حیائی بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جائے گی کہ مردوں کا مجمع بیٹھا ہوگا, وہاں سے ایک عورت گزرے گی, سب کے سامنے ایک آدمی اس عورت کے دامن کو اٹھا کے بدکاری کرنا شروع. اس مجمع میں ہمت کر کے ایک آدمی ایسا ہوگا جو ہمت کر کے خالی اتنی آواز لگا دے گا کہ بھائی تمہیں یہ گندا کام کرنا ہی تھا, غلط کام کرنا ہی تھا, فلاں درخت کے آڑ میں چلے گئے, فلاں دیوار کے آڑ میں. تو کہا اس وقت اس مجمع میں ہمت کر کے جس نے اتنی آواز سے بلند کر دی ہوگی, اس وقت اس کا مقام امت میں ایسا ہوگا جیسے حضور کے زمانے میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم. یہ روایت کا ہوگا. دیکھیے یہ منکر کو ٹوکنے آپ جب جائیں گے تو آپ کی لوگ مخالفت بھی کریں, ہو سکتا ہے آپ کی دعوتیں بھی ختم ہو جائیں, حالات آئیں گے, لیکن اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں جو بے حیائی کو مٹانے کا کام, کیونکہ حیا پر ہمارے اسلام کی بنیاد. تو ہمارے دشمنوں نے اب وہ میٹھا زہر اور میٹھا وار کرنا شروع کیا, اور سامنے آگے کچھ نہیں کرا. سب انٹرنیٹ, ٹی وی پر ان کا قبضہ. میں ایک جگہ گیا تو مجھے بتایا کہ یہودی لابی نے بلو 4.5 لاکھ بلو فلمیں نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر دی. بلو فلمیں ہم جانتے ہیں کتنی گندی ہوتی, بے حیائی کے آخری حد تک پہنچ جاتی. وہ 4.5 لاکھ بلو فلموں کو نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں پیسے نہیں لگے ہوئے, کتنا انہوں نے خرچ کیا. ہم لوگوں کو اصلاح معاشرے کی بات آتی ہے تو سال بھر میں کسی ایک جگہ کوئی جلسہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب اصلاح معاشرے ہے. یہاں روزانہ کئی لاکھ گانے پھیل رہے ہیں, کئی لاکھ زنا پھیلایا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے کے لیے آپ سال بھر میں ایک مرتبہ ایک پروگرام کر لیں گے, کافی ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے, اور منظم انداز میں فکر کرنے کی. بس یہ مجھے کہنا ہے. اب اس کی میں تفسیر کروں تو گھنٹوں ہو سکتا ہے, بات نہیں ہے. اب سب لوگ دائیں طرف سے شروع کیجیے, بتائیے اس کے سب جواب کے لیے آپ کیا کریں. سب لوگ شروع کیجیے, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں, آپ یہ کیجیے تو آپ کامیاب ہیں. 25-30 سال سے تقریباً ہم یہی کام کرتے ہیں, آج سے نہیں 25 سال. ان کو معلوم ہے ہم جہاں جاتے ہیں علماء کو جوڑ کرتے ہیں, علماء کا ایجنٹ بناتے ہیں, پھر علماء کو کھڑا کرتے ہیں, پھر وہ کام کرتے ہیں, پھر کارگزار لیتے ہیں, پھر سلسلہ بڑھتا ہے. دیکھیے اس طرح توجہ نہ کرنے کی, مکاتب چلاتے ہیں. آپ اپنے مکتب میں آئی ہوئی بچیوں کو دیکھیں گے, وہ گھر کی عورتیں چھوٹی بچیوں کو ایسا ڈریس پہنا کے بھیجتی ہیں جیسے کسی زمانے میں ناچنے والی عورتیں ڈریس پہنتی, مکتب میں بھیج رہی. کیوں؟ اس پر توجہ نہیں کہ بتایا جائے کہ منکر. اب آپ کہیں گے صاحب کہ یہ تو نابالغ بچی غیر مکلف ہے. ہاں, یہ بچی تو بے شک غیر مکلف ہے, پر اس بچی کو جنہوں نے پہنایا وہ مکلف ہیں, اور وہ بے حیائی پھیلانے کے گناہ میں شریک. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بچی لائی گئی, اس کے پیر میں پازیب تھے, بج رہے تھے, گھگرو. حضرت نے فرمایا کہ جب تک اس بچی کے پیر سے اس کو کاٹ نہ دیا جائے میرے پاس نہ لائے. پھر حدیث سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے, جس گھر میں بچتا ہوا زیور ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ حدیث سنائی. تو بے شک وہ بچی تو غیر مکلف تھی, لیکن اس کو پہنانے والے جو بالغ لوگوں نے عمل کیا اور بے حیائی کی اشاعت میں ان کا دخل ہے, اور وہ اس کے ذمہ دار. ہم خواص بیٹھے ہیں, اگر ایمانداری سے ہم سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ ہم میں سے کتنوں کے گھروں میں شرعی پردہ ہے؟ نہیں, اکثر کے گھر. کیوں؟ وہی فیشن سے متاثر ہو کے ہم مجبور ہیں. تو اگر ماحول کو ہم نہیں بدلیں گے تو ہم خود اس میں وہ رنگ جائیں گے, ہم بچ نہیں سکتے. کہاں تک بچیں؟ پھر کتنے مسلمان علاقوں میں جاؤ تو شرعی پردہ جانتے بھی. جب کہا جاتا ہے کہ سگی بڑکی اماں سے پردہ کرنا فرض ہے, سگی چچی سے پردہ کرنا فرض ہے,
سگی ممانی سے پردہ کرنا سب ایسے دیکھتے ہیں جیسے آج تک انہیں آپ نے کسی نے بتایا. ارے یہ مسئلہ ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ عالم ہیں، تم مسئلہ جانتے ہیں نا، سگی بڑکی اماں سے پردہ کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ تو ابھی علم کے درجے میں بھی امت کے اندر نہیں کہ اس کا علم کم سے کم جو کمپنی کا جو پرچار کرنے والا ہوتا خود پرچار، ہم لوگ اسلام کے پرچار کرنے والے، ہم اس قانون کو خوب پرچار تو کریں لیکن ہم بولنے میں ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم عمل تو نہیں کر پا رہے لیکن ان کو پرچار تو کریں. تو کیا ہوگا، امت کم سے کم فرض کا عقیدہ تو رکھے گی، عمل نہیں کر پاتی لیکن عقیدہ تو ہوگا. شریعت کی جو چیز فرض ہے اگر کوئی فرض نہ مانے تو کیا ہوگا اس کا اندر، عملاً بھلے نہ کرے گنہگار ہے لیکن جو چیز فرض ہے اس کے فرض کا عقیدہ نہیں رکھے تو کیا انجام ہوگا. تو اب اس کی روشنی میں آپ حضرات غور فرمائیے اور کیا کام کریں گے، کیسے کریں گے، کوئی ترتیب بنائیے. اب آپ کے کہنے کا مطلب ہے دیکھیے ہر دور میں جو منکر تھا علماء نے اس کا مقابلہ کر کے ختم کیا. مثلا مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں بیوہ سے نکاح کو لوگ مایوس سمجھنے لگے تو حضرت نے خود اپنے خاندان میں اس کو زندہ کیا کیونکہ منکر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں لوگ بہنوں کو وراثت نہیں دے رہے، حضرت نے اپنے خلیفہ کو علاقے میں بھیجا کہ جاؤ 3 مہینے تو خالی اسی پر واس کرو وراثت کے اوپر، وراثت کتنی اہم چیز ہے، نہ دینے کے عذابات کیا. تو ہر زمانے میں جو منکر پھیلا علماء نے باریکی سے اس کا جائزہ لیا اور ان کا قلع کما کیا. ہمارے زمانے کا سب سے بڑا منکر یہ بے حیائی، شراب، زنا، بے پردگی، ٹی وی، انٹرنیٹ، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا منکر. یہ عموم و بلوہ کی شکل اختیار ہے. شاید ہی کوئی گھر بچاؤ، آپ بتائیے ہے کوئی گھر بچاؤ؟ کیا ترتیب سلسلہ کریں گے، کیا کہیں گے؟ مثلا میں آپ کے پاس 10 نوجوان ایسے پیش کروں کہ ان کو گانے کا ایسا چسکا لگا ہے کہ رات کو کان میں گانا لگا کے سنتے ہیں، جب تک وہ نہیں لگاتے ان کو نیند نہیں آتی. ایسے 10 مریض میں آپ کے سامنے پیش کروں. آپ امت کے طبیب ہیں، روحانی ڈاکٹر ہیں، آپ اللہ کے رسول کی جانشین ہیں، ان کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اور پھر پرسنلی طور پر دوستانہ میں کیا کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو لے کر کہ فردن میں دعوت دیتا ہوں اپنے کمرے میں لے جا کر یا اپنے مدرسے میں لے جا کر فردن طور پر الحمدللہ ان کو دعوت دیتا ہوں. اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ جو بے نمازی تھے وہ نمازی بہت ہیں. اور ایک ضروری بات آپ سے، آپ نے جب زنا کی وبا کی بات کری تو میں اب کرم پور میں ہماری درگاہ والی مسجد میں امام ہوں. پورے شہر مدراس میں الحمدللہ میرا جان پہچان ہے. داشا مکان ہے، پلیان توپ ہے، یہاں سب ہمارے علماء اور ہمارے عوام کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک دور ایسا تھا حضرت کہ نوجوان بچوں سے محبت ہو جاتی ہے، شادیاں ہو جاتی تھی، وہ اور بات ہے. اب ایسا دور چل رہا ہے یہ داشا مکان میں، یہ پلیان توپ میں، کرم پور کے علاقے میں، رائے پیٹا میں، موہن روڈ میں، جو شہر کا وسط حصہ کہلاتا ہے، کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورتوں سے زیادہ زنا کی وبا پھیل گئی ہے. اب اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ میں اگر نا ہر گھروں میں جاتا ہوں میں اور ہر کس و ناقص سے میرا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. کیونکہ ایسی ویسی بات ہے کہ ائمہ آتے ہیں، آج کل ہمارے ائمہ کا حال یہ ہوتا ہے مسجد میں ایک دم بندہ بن کے آتے ہیں اور سیدھا ہمیں رومال اوڑھ کے چلے جاتے ہیں، پڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. عوام سے رابطہ قائم کرنا یہ بہت کم ہو رہا ہے، بہت ضروری ہے. یہ ائمہ کا ہمارا حال ہے. بالکل بالکل. لیکن میں اپنے آپ کو جو ہے سب سے مل جل کر تعلقات کو میں وابستہ کرتا ہوں. لیکن حالات ایسے ہیں کہ غیر شادی شدہ غیر مرد جو ہے، یعنی شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے یا شادی شدہ عورت سے تعلقات میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے. اور ہمارے محلے میں فدائیان اسلام میں، درگاہ والی مسجد میں اور پلیان توپ میں، رائے پٹا میں، یہ کثرت سے 300 بتایا نا، یہ کتنے ایسے واقعات ہیں جو پھیلتے جا رہے ہیں. اللہ اب یہ کثرت سے پھیلتا جا رہا ہے. اس کا صبح کو بیچارہ جاتا ہے ملازمت ریلوے کرنے کے لیے، ریلوے کے کام میں بیچارہ آتا ہے شام کو 3-4 بجے، دن بھر کسی کے ساتھ یہ منہ کالا کرتی ہے یا وہ کسی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. یہ عام یہ بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں اس وقت شہر مدراس میں. اس کا کیا واحد علاج ہے حضرت؟ جو بالکل آپ نے اچھا پوچھا، میں بتاؤں گا لیکن وہ بتانے کے پر عمل کرنا پڑے گا اور مسلسل عمل کی ضرورت ہے. جی دیکھیے ہمارے اسلام کی بنیاد ہے نفس کشی پر. نفس سب سے خطرناک دشمن، ان عدوک نفسک التی بین جنبیک، سب سے خطرناک دشمن نفس کشی پر. اور ہمارے اسلام کی بنیاد ہے اللہ کے ڈر خوف پر. راس الحکمت مخافت اللہ، ساری حکمت کی جڑ اللہ کا ڈر خوف. ہمارے چک منگلور ہم گئے تھے، وہاں پر تو ایسے واقعہ بتایا
کہ ایک باپ کی 2 بچیاں تھیں، وہ روزانہ شہر میں آتی ہیں اور غیر ان کو اپنا رات بھر استعمال کرتے ہیں، پھر وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ ایک ان کے جیسے مفتی صاحب کو پتا چلا، وہ پیچھے پڑ کے اٹیک کرنے لگے، تو وہ باپ آ کے ان کے پیچھے پڑ گیا، تم ایسا کیوں کرتا ہو؟ وہ باپ آ کے مسلمان باپ جو حدیث میں جس کو دیوس کہا گیا تھا، آج وہ دیوس پنا اتنا پڑ گیا۔ اب آپ دور تک غور کیجیے اس کی وجہ اسباب کیا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہ باپ جو ہے، اس جا کے آپ معلوم کیجئے کہ زنا کے بارے میں کبھی آپ نے اس کو بتایا کہ زنا کیسی گندی چیز ہے، اس کی سزائیں کیا ہے، ایمان کی عظمت کیا ہے، دنیا سے ادنا درجے کا کوئی ایمان بچا کر لے کے چلا جائے گا تو اس کا کیا مقام ہے؟ ہم کبھی اس کے پاس پہنچے، ہمیں کچھ معلوم، اس کو ہم جانتے نہیں، وہ قریب نہیں کرتے۔ ہمارے دشمنوں نے شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا پورا ماحول بنایا۔ یہ جو بتا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں پھگے میں ہوا بھروں تو کہیں نہ کہیں پھوٹے گا جا کے۔ ایسی جب آپ جو ہے ایک آدمی اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں، قبر کے عذاب کو نہیں جانتا، مرنے کو اب اس کا عقیدہ نہیں، اور شہوانی جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ پہ بھی دیکھ کے جذبہ بھڑک رہا ہے، اور صاحب ٹی وی پہ دیکھ کے بھڑک رہا ہے، گانا سن کے بھی بھڑک رہا ہے۔ تو شہوت کو بھڑکانے کے ماحول خوب ہے، اور شہوت کی آگ کو جلانے اور دبانے کا ماحول اس کو کوئی مل نہیں رہا۔ پہلے زمانے کے اللہ والوں کی مجلسوں میں جب جہنم کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ، آپ سوچیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کون تھے مخاطب؟ یا تو تابعین یا صحابہ، مگر اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ملفوظ آپ کو سنانا۔ حضرت فرماتے ہیں اکثروا ذکر النار فإن حرها شدید وإن قعرها بعید وإن مقامعها حدید۔ یہ حضرت کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ اس زمانے میں حضرت فرماتے تھے اے لوگوں جہنم کا تذکرہ خوب کرو، اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کے آگ کوڑے گرز آگ کے ہیں۔ اس زمانے میں وہ جہنم کا خوب تذکرہ کر کر کے اللہ کا ڈر خوف دلاتے تھے۔ میں کہتا ہوں اس کی ضرورت ان کے زمانے میں زیادہ تھی، آج زیادہ ضرورت، آج ضرورت۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ واعظوں علماء کو جمع کر کے کہتے جہنم کا نقشہ کھینچو، قبر کا نقشہ کھینچو، اور پھر اس کے بعد خود بھی روتے اور مجمع والوں کو رلاتے۔ تو شہوت سوز ماحول کی ضرورت ہے جو شہوت کو جلا دے، دبا دے، اور اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے رگ رگ میں۔ ایسی مجلسوں کی جگہ جگہ، ابھی میں آپ کو عنوان دوں کہ آپ کو جہنم کے اوپر 3 گھنٹہ بیان کرنا، جہنم پر آپ کو پی ایچ ڈی کرنا، جہنم کی ڈیٹیل آپ کو معلوم، کتنے ہم میں سے تیار۔ اللہ کا ڈر خوف ان کے دلوں پیدا کرنا، کیسے پیدا کریں؟ ہمارے دشمنوں نے کیا کیا؟ وہ شہوت کو بھڑکانے والا سارا ماحول ایسے ایسے پوز لگا رکھے ہیں کہ جوان دیکھے تو پاگل ہو جائے۔ پھر روڈ پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، ٹی وی پر بھی، سب انہوں نے عام کیا۔ اس کے اپوزٹ ہمارے پاس محنت نہیں کی۔ اللہ کا ڈر خوف پیدا کرانے والی، قبر کا عذاب، قبر کا نقشہ کھینچنے والی، جہنم کا نقشہ کھینچنے والی، آخرت کا یقین، یہ سب ہمارے پاس کتنی محنت ہے بتائیے۔ اب جیسے ہی مولانا صاحب آپ لوگ کچھ جو صلاحیت تھی وہ لے دے کے سب صلاحیت ادھر لگ گئی۔ ارے بھائی 300 میں ایک آدمی قادیانی ہوا، لیکن یہاں تو 3 کے 3 لاکھ ہیں وہ منکر بے حیائی مبتلا ہے، اور آگے نالائقوں نے بے ایمان کو چھیننے کے لیے کیا کہ ایسے ایسے گانے کے الفاظ نکالے ہیں کہ وہ گانے والا گانا گا کر سمجھتا ہے کہ ہم سے تفریحی جملہ مزے کے لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ جملہ بولے گا تو کافر ہو جائے گا۔ ایسے ایسے گانے انہوں نے نکالے۔ تو جیسے اگر آپ ان کے قادیانی پر آپ اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان آپ کو بچانا، یہاں گانے بازے کے لائن سے بھی لوگوں کو کافر بنایا جائے۔ ایسے ایسے گانے نکالے، میرے پاس سب لکھا، کتاب میں لکھا ہوا، میں آپ کو سناؤں گا، یہ گانے ہیں، یہ گانے کے الفاظ ہیں، اور آدمی مستی میں کہہ دیتا بولے یہ تو گانا ہے، اس کے معنی پر غور نہیں کرتا، اور وہ کہہ دے گا تو کافر ہو جائے۔ اور یہ آج عموم میں بلوا کی شکل ہے۔ اس لیے حضرت اس وقت سب سے زیادہ توجہ کی اس پر ضرورت ہے، اپنے جان مال صلاحیت کو کس پر لگا سکتے اس پر لگا۔ معاشرے کی اصلاح کے نام پہ سال بھر میں ایک جلسہ کر لینا وہ کافی نہیں۔ روزانہ کئی لاکھ گانے پھیلایا جا رہا ہے، کئی لاکھ زنا پھیلایا جا رہا ہے، اس کے لیے ویسی مسلسل محنت ہونی چاہیے۔ حضرت میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا آپ بتائیے، میں نزدیک آپ قیمتی آدمی اس لیے میں یہاں بیٹھا ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا، میں بیمار ہوں، لیکن آپ حضرات کے طلب کو دیکھ کے میں نے کہا میں سنا دوں گا، تفصیل سنا ہے، تو آگے بتائیے کیا کرنا اس کے حل کو۔ حضرت میری بات سمجھ میں آ جائے؟ اب آگے آپ بتائیے، آپ بھی بہت فکر مند معلوم ہوتے ہیں، باصلاحیت معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہر ایک آدمی کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، اپنی صلاحیت کا استعمال کریں۔ یہ تصور کرو کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا کہ ہماری امت گناہ کر کر کے زنا کر کے چھما چھم جہنم میں کود رہی تھی، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اگر اللہ کے رسول نے سوال کر دیا ہم کیا جواب دیں؟ آج ایک غریب آدمی خود تو دال روٹی کھاتا، آپ کی کسی دن دعوت ہوتا تو بکرا کھلاتا کہ آپ نائب رسول، آپ کی کچھ کتنی خدمت کرتا ہے، احترام کرتا۔ ہم نے نائب رسول ہونے کا دعوت تو کھا لی، ہم نے پتا کیا کیا؟ ہم جہاں جاتے ہیں جو منکر اور غلط بات دیکھتے ہیں یہ منڈی نیچے کر کے چلے آتے ہیں، ہم ٹوکتے نہیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر منکر پھیلتا جائے تو کیا ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ اور منکر پھیلے ہم نہیں ٹوکے تو کیا ظالم مسلط نہیں کیے جائیں گے؟ معلوم یہ سب حدیث آپ کے سامنے نہیں انل منکر اگر نہیں کریں گے
وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا جاؤ فلاں بستی کو اٹھا کے پورا آسمان تک زمین میں پٹک دو. جبریل علیہ السلام نے کہا ایک بندہ ہے وہ پلک جھپکنے پر بھی نافرمانی نہیں, کہا پہلے اس کو پٹکو. کیوں؟ اس کا جرم یہی تو تھا کہ اس کے سامنے گناہ ہو رہا تو اسے ٹوکا نہیں روکا. حضرت ام سلمہ کی روایت ہے, پوچھا انا اہلک وفینا الصالحون, کیا ہمارے درمیان صلح ہو تو بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں, جب برائیاں عام ہو جائیں گی اور خبائث کا غلبہ ہو جائے گا تو نیک لوگوں کے وجود بھی اللہ کے عذاب کو آنے سے روک نہیں سکتے. کتنا عذاب آ رہا ہے, ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. ابھی اس سال کی بارش دیکھیے, اکثر جگہوں بارش کم ہوئی. مہاراشٹر کے ایک علاقے میں اخبار میں پڑھا کہ 45 دن میں ایک مرتبہ میونسپلٹی کا پانی آ رہا. کیسے گزارا کر رہے ہیں وہ؟ اور اس کی وجہ میں آپ کو حدیث سنا تھا. ایک حدیث ہے کہ جب امت اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اس کی مستحق ہوگی کہ اس کو زمین میں دھسا دیا جائے, صورتیں بگاڑ دی جائے, مگر اللہ تعالیٰ اپنی کسی مسئلے سے یہ بڑا عذاب نہیں بھیجیں گے تو اس سے چھوٹے درجے کا 3 عذاب ضرور آ گئے. وہ 3 عذاب کیا ہے؟ نمبر غلت اسعارها ويحبس عنها امطارها ويلي اشرار. 3 عذاب. گرانی آسمان سے بات کرے گی, مہنگائی مسلط کر دی جائے, دوسرے بارش روک لی جائے, اور تیسرے شریر لوگوں کو حاکم بنا دیا. یہ تینوں عذاب کھلا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بول کھلا نظر آ رہا ہے. اشرار کا تسلط ہے, حاکم ہے اس وقت. بارش روک لی گئی اور مہنگائی آسمان سے بات. وجہ اس کی ہم نے یہ گانے باجے بے حیائیوں کو بٹایا نہیں, ہم غافل بنے بیٹھے. اس لیے حضرت اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت ہے توجہ دلانے کی حاضر ہوا ہوں. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, زبان ہے, قلم ہے, مال ہے, اس کو لگاؤ. اور میں اپنی کارگزاری سناؤں کہ ہم نے تھوڑی سی جہاں کہیں محنت کی اصلاح. ایسا نہیں کہ امت پتھر دل ہے نہیں مانے. اللہ اکبر, آج بھی مولانا نے سنا ہے نا, تھوڑی محنت کرتے ہیں لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے. تو جو بھی دین کی محنت کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین, اللہ نے وعدہ کیا کہ مومنین کی مدد کرنا میرے دل میں لازم اور واجب ہے. اللہ نے وعدہ کیا. اگر آپ اخلاص سے کہیں بھی تھوڑی محنت کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, آپ کر کے دیکھیے. بعض علاقوں میں لوگ گئے, پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا کہ صاحب کل سے ٹی وی نکال لیں گے, اور کتنوں نے ٹی وی نکالا, کتنوں نے لسٹ بنا کے دیا کہ ہم گھروں میں شرعی پردہ داخل کریں گے. تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ محنت کریں تو ناکام. تھوڑی محنت کریں گے اس کی برکت ظاہر ہوں گے, رنگ لائیں گے, اللہ تعالیٰ اس میں اثر دے گا. کیونکہ اللہ کو اپنے دین کو باقی رکھنا ہے تو اللہ ہم کو کامیاب کرے. اگر ہمارے پاس حکومت نہیں, طاقت نہیں, سیاست نہیں, لیکن اللہ نے قرآن حدیث کی جو دولت دی ہے ہم اسے سنا کے لوگوں کو توبہ کرائیں. اس کی جیسے مولانا کا ایک شکل کیا ہے کہ جس گناہ میں امت مبتلا ہے اس کی وعیدیں سناؤ, اللہ کا ڈر خوف دلاؤ, قبر حشر کے عذاب بتاؤ, اس کی ایک شکل یہ بھی. اور جس علاقے میں سود پھیلا ہوا, سود کے اوپر کیا کیا حدیث ہے, دھمکیاں ہیں, وعید ہے, یاد کرو, یاد کر کے امت کو سناؤ. سود کے دنیاوی اور اخروی سب نقصانات بتاؤ. ٹی وی میں مبتلا ہے, ٹی وی کے دنیاوی اور اخروی سب نقصانات بتاؤ, توبہ کرو. جس علاقے میں جو گناہ پھیلا اس کا جائزہ لو, پھر اس کی سزا یاد کرو, سزا یاد کر کے سناؤ, اور اللہ کا ڈر خوف دو. یہ طریقہ. اگر ابھی آپ ہم سے کہیں کہ ہم کیا کریں تو ہم کہیں گے آپ ہم کو 10 علماء دیجیے, اور 10 علماء کو ہم عنوان دیتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کی طرف توجہ نہیں, آپ نے مطالعہ بھی نہیں کیا, تو ہم 10 عنوان دیں. اس عنوان پر آپ مطالعہ کیجیے, تیاری کیجیے, مسلسل بیان کیجیے, اور پھر اس لائن کی عمومی بیداری پیدا کرنے کے لیے امت میں بیداری ایک بڑا پروگرام کیجیے. ایک بڑا پروگرام اصلاح معاشرہ یا کسی نام سے کیجیے, اور اس میں ہم آپ لوگوں سے بیان کروائیں. ہم آپ کو پہلے ٹاپک دے دیں گے, بھائی بے پردگی کا خطرناک انجام, یہ مولوی شفیق عنوان. سود کی تباہ کاریاں, زنا کا شرمناک انجام, اتباع نفس اور اس کی ہلاکتیں, بد نظری سے کفر تک, یہ عنوان الگ الگ ہم نے عنوان دے دیا. اب آپ کو تیاری کا موقع دے دیا. آپ ہم سے کہیں کتابیں نہیں, کتاب بھی ہم بتا دیں گے, فلاں کتاب مطالعہ کر دیں. 1 مہینہ آپ کو تیاری کا موقع دیا, پھر 1 مہینے کے بعد ایک بڑا پروگرام کر, اس میں آپ لوگوں کا بیان کروائیں گے, اور آپ امت کو جمع کیجیے, ایسی جگہ پروگرام رکھیے زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں. تو ایسے پروگرام جو مسلسل آپ کرتے رہیں گے, کچھ دنوں بعد آپ کے پاس کارگزاری آئے گی, صاحب آپ کا بیان سن کے انہوں نے زنا چھوڑ دیا, انہوں نے ٹی وی نکال دیا, انہوں نے بے پردگی, ایسی کارگزاری آ رہی. اخلاص سے کوئی کہے تو بے اثر نہیں ہو سکتا. ہماری توجہ اس طرف نہیں اور دوسری طرف لگ رہی. تو اگر کریں تو اس کی شکل ہم نے بڑا پروگرام کیا, کہاں بیلگام میں کیا, ماشاءاللہ علماء کھڑے ہو گئے. 1 مہینے کی, جیسے کوئی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اس سے پہلے 1 مہینے کی مسلسل محنت کرتے ہیں, جوڑ کرتے ہیں, ایسے محنت کر کے بڑا پروگرام کیا, اس کا بڑا فائدہ. بیلگام میں ایسے کیا اور اس کا بڑا فائدہ. عورتوں میں بھی مست. آج ہم نے عورتوں کو بالکل چھوڑ دیا, ان کو دین کی بات سناتے. کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی, کیوں؟ ان کے دل میں ایمان کی عظمت ہی نہیں, جانتے نہیں ایمان کیا چیز ہے, اور زنا پر سزائیں کیا ہیں. اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ زنا کی یہ سزا ہے, ان فی جہنم وادیا اسمہ جب الحزن فیہ حیات وعقارب والعقرب بقدر البغل لها 70 شوکہ تضرب الزانی وتفرغ الصمہ الی آخر. کہ جہنم میں ایک اسپیشل علاقہ اللہ نے بنایا ہے زانیوں کو سزا دینے, اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے, وہ بچھو خچر کے برابر, اور ہر بچھو کو 70 ڈنک ہے. جب وہ 1 مرتبہ بچھو ڈنک مارے گا تو زانی 1000 سال تک تڑپتا رہے گا. اب اگر یہ عذاب آپ سنائیں تو کیا ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں آئے؟ کیا روکتے نہیں کھڑے؟
پھر خالی زنا کی سزا سنانے کے لیے گھنٹوں آپ تقریر کر سکتے ہیں، روایات ہیں، واقعات ہیں، آپ مطالعہ کی امت کو معلوم بھی نہیں کہ زنا کیا چیز ہے، اس پر سزا کیا ہے، پھر ایمان کیا چیز ہے. اگر ہم دنیا سے ادنا درجے کے ایمان بچا کے لے کے چلے گئے تو ہمیں کیا ملے؟ ہم نے یہ سب پہنچائے. یہ اصل کام ہے سب علماء کا. ہر دور میں جیسے تقاضے ہوئے علماء کھڑے ہو گئے میدان میں، آئے ہوگا. آپ پہلے بولے بیان سے لوگ تو شوق نہیں، بیان سے اکسلنے کے نہیں بس اب بولتے بڑا پروگرام بولتے ہیں نہیں. کیا ہوگا؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیان برائے بیان نہیں، بیان برائے عمل. عمل کی نیت سے بیٹھے، عمل کا جذبہ لے کے بیٹھے تو بیان سے کیوں نہیں فائدہ. آج کل جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ علم کی لذت لے لیتے ہیں، عمل کی مشقت چھوڑ دیتے ہیں. بیان سن کے کانوں کو لذت ملی، لے لیا، آگے اس نے جو پیغام دیا کہ عمل کا وہ چھوڑ دو. یہ ہمارا مقصد کہ آپ جو سنیں آگے اس پر عمل کا نظام بنائیں، ترتیب بنائیں. ورنہ ہمیں اپنے آپ کو خطیب و مقرر کہنا کہ ہم کو خواہش نہیں رہی، بہت ہم کو اس وقت کہنے والے کہہ چکے اور ہمارا پیٹ بھر چکا. اب ہم چاہتے ہیں عمل کرنے والے وجود کا. یہ ہمارا مقصد تھا. ہاں وہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. بہت پوسٹر میں آ چکے ہیں، سب دیکھ چکے ہیں، اس کا کوئی انجام. اب تو بیان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اب بیان سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں بیان بڑا پروگرام رکھ کر کے بیان کرے تو لوگ سنیں گے بس. اصل میں یہ باتیں میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، مثلا میں نے گانے باجے کی جو سزائیں ہیں، زنا کی جو سزائیں، یہ باتیں ابھی امت کے 75% طبقے کے کانوں میں پڑی نہیں. آپ جائزہ لیجیے اس کی جو سزائیں ہیں. سننے کے لیے گزارش نہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. برائی کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو برائی پھیلنے کا سبب بن جائے گا. نہیں یہ غلط بات ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو قرآن و حدیث میں اس کے لیے کہا نہیں گیا ہوتا. قرآن و حدیث میں برائیوں کے روکنے ٹوکنے کے بارے میں کہا نہیں. دیکھیے مسلسل جیسے ہمارا دشمن جو ہے مسلسل محنت کر رہا ہے، ایسے اس پر مسلسل محنت کی ضرورت ہے. 100 سال سے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں. سب سے پہلا قدم تو ان کو بتانا، اطلاع کرنا. محلہ میں اور اس کی شکل وہ پمفلیٹ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، زبانی بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ کی یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. ہاں جگہ جگہ پوسٹر پہ لکھوایا گیا شراب کے بارے میں، اس کے بارے میں، گانے کے بارے میں، بہت ساری شکلیں ہیں اس کی. اس میں ایک شکل تحریر بھی ہے، تقریر بھی، ذریعہ ہے. عورتوں کے لیے اب تو آپ ماشاءاللہ ہمارے جگہ جگہ مستورات کے، یعنی ہر جمعہ کو ایک امام کے ذمہ کر دیا گیا کہ بھائی 1 گھنٹہ آپ کو مستورات میں دین کی بات سنانا. آج 75% عورتیں ایسی ہیں جو دین کے بارے میں معلومات ہی نہیں. دین کیا، اسلام کیا، قبر کیا، مرنا کیا، گناہ کی سزا ان کو معلوم ہی نہیں. کیوں؟ آنکھ میچتے جیسی پیدا ہوئی تھی، اسکول کالج انہوں نے دین کب سیکھا ہے، رہ کر شہر کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. یہ اکثر لوگوں کا حال یہی ہے کہ ان کو دین سیکھنے کا تو موقع ہی نہیں ملا. تو اب بڑی ہو گئی، چلو اب آپ واز کی شکل میں دین سکھاؤ، واز کر کر کے دین بتاؤ. دین اگر آپ نے عورتوں کو سکھایا تو عورتوں میں عمل کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ عمل کر کے دکھاتے. مگر افسوس ہم ان کو بتائیں. اور جہاں جہاں مسلسل یہ سنایا جا رہا ہے، بڑی اچھی کارگزاریاں آ رہی. بے پردہ عورتیں پردہ ہونے لگی، برقع پہن لیا، گانا چھوڑ دیا، ٹی وی چھوڑ دیا، کیا کیا عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں. ابھی سمر کیمپ چالو ہوتا ہے تو سمر کیمپ میں بعض جگہ لوگوں نے کالج کی بچیوں کو کیمپ میں لا کے کلمہ نماز بتایا، اللہ کا ڈر خوف بتایا، تو انہوں نے کالج چھوڑ کے وہ دین پڑھنا شروع کر دیا. حافظہ اور عالمہ بن کے کرنے کے لیے تو چلی گئی، جماعتوں میں جانے لگے. ماشاءاللہ ان کو ذہن بن گیا، آنکھیں نہیں کھلی. اگر آپ سروے لیں گے، جائزہ لیں گے تو 75% عورتوں تک آپ دین پہنچائیے. وہی تو اب میں شکل کہہ رہا ہوں کہ ہر محلے میں، اب آپ جیسے اس محلے میں رہتے ہیں، مولانا صاحب سے کہیے فلاں گھر میں عورتیں جمع ہو جائیں گی. اللہ کے رسول سے عورتوں نے باقاعدہ درخواست کیا تھا کہ یا رسول اللہ، مرد تو آپ کی باتیں سن لیتے ہیں، ہم لوگ نہیں. ہمیں تو حضور نے عورتوں کے لیے باقاعدہ دن متعین کیا، وقت متعین کیا. ایسے ہم کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو دین کی بات سنانے کے لیے ہر محلے میں ایک عالم کی ذمہ داری لگائیں. اب وہ عالم ڈائریکٹ تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہم کو تو ٹیوشن پڑھانا، ہم کو مدرسہ پڑھانا، ہم کو 2000 روپے ملتا ہے. تو وہ 2000 اگر وہاں ملتا ہے تو آپ 3000 دیجیے. آپ کہیں کہ نہیں یہ کام بھی اہم ہے اور اس سے زیادہ پیسہ آپ کو دیں گے، اس پر پیسے خرچ کیجیے، جان مال خرچ کیجیے. ہمارے یہاں چک منگلور میں 3500 الگ سے علماء کی تنخواہیں بڑھائی گئی، وہ اماموں کی. آپ تو گئے تھے نا چک منگلور میں، تو انہوں نے علماء کی جتنی تنخواہ تھی ان کو کہا کہ آپ کو امامت کی تب تنخواہ ملے گی، اس کے علاوہ 3500 یا 2500 ہم آپ کو الگ سے دیں گے. اور اس کے بدلے میں یہ کام ہے کہ مستورات میں آپ بیان کیجیے اور عوام میں ان بڑے سائز کے لوگوں کو ان کو ذہن بتائیے، گناہ کے نقصانات بتائیے، روزانہ 1 گھنٹے کی مجلس کیجیے اور مسائل بتائیے. اس طرح سے تعلیم بالغان کا بھی نظام چلو کئی مسجدوں میں. تو جو لوگ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں ان کو تو دین بتانا پڑے گا. معلوم ہی نا دین کی بات کتنی معلومات نہیں. ایک جگہ آندھرا میں گیا، بیان کر رہا تھا، کہا آپ کے بیان میں فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نکاح میں 2 سگی بہنیں انہوں نے جمع کر رکھا. اتنا موٹا حرام ان کو معلوم ہی. تو پہلا کام ہے علم بتاؤ کہ بھئی یہ حرام ہے، یہ حلال. اب اس کے بعد وہ عمل نہیں کر پاتے ہیں، وہ رکاوٹ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کراؤ. جب اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا تو آگے عمل کا جذبہ پیدا کریں.
مگر یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. آپ شروع تو کیجئے, پھر حالات آئیں گے, آپ لگے رہیے, دعا مانگیے, کوشش کیجیے. وہ 100 سال کی محنت کے بعد انہوں نے ایسا پاگل کیا, ماحول گندا کیا, اور ہم 5-10 سال کی محنت کرنے کو تیار نہیں, اور آج شاید پھل ظاہر ہوگا. ایسا کیسے ہوگا؟ کام کیجیے. تبلیغی نہج میں جو کام تیزی سے ہو رہا ہے, علماء اتنے سست پڑ گئے جی, ایسا محسوس ہوتا ہے. بھائی یہ تبلیغ کا کام بھی آج 100 سال کی تقریباً محنت کے بعد یہاں تک پہنچا ہے. تو ایسی کوئی بھی کام منظم اور مسلسل کریں, اخلاص اور جہد مسلسل یہ کامیابی کی شرط ہے. اخلاص ہو اور لگے رہیں, آنکھ بند کر کے لگے رہیں, کوئی کچھ کہے پرواہ مت کرے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گی. اور اگر پیسے کی ضرورت پڑے تو جیسے باطل گناہوں کو پھیلانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے, آپ حق کو پھیلانے کے لیے خرچ نہیں کرتے. آپ اس کے لیے پیسے کا نظام بنائیے, چندہ کیجیے, اور ایسے علماء جو کام کریں ان کو پیٹ بھر کی مدد کیجیے. وہ جائز ہے, حرام نہیں ہے. ان کو تنخواہ دینا حرام ناجائز نہیں, جائز ہے. ہم یا تو کام کرتے نہیں, کام کروانے آتے تو مفت میں سارا کام کروائیں. مفت میں کیسے کوئی کام کرے گا؟ اس کے ساتھ بیوی بچے لگے ہوئے. کل کو ہم آپ کو کہیں گے 3 جگہ آپ کو بیان کرنا ہے, آپ کہیں گے صاحب میں مدرسی کرتا ہوں اور مجھے وہاں تنخواہ ملتی, تو میں کہوں گا میں اس سے زیادہ تنخواہ دوں گا, تب آپ آئیں گے, تب کریں گے. یا اپنی چھٹیاں قربان کریں. کام لینے کا طریقہ ہے کہ جان و مال دونوں کی قربانی چاہیے. اب بتائیے کیا کریں گے؟ آپ کی سمجھ میں آتا ہے نا؟ اب بتائیے کیا نظام بنائیں گے؟ آپ نظام بنائیے اور مسلسل کیجیے. کم از کم جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں کہ علاقہ 200 کلومیٹر کا علاقہ ٹارگیٹ بنا لیجیے. اس 200 کلومیٹر کے آس پاس ہم کو یہ کام کرنا ہے. اور یہ علماء ہے ہمارے, ہمارا ان کو ہر ہفتہ میٹنگ کریں گے, ماہانہ مشورہ کریں گے, اس سلسلے میں کیا کارگزاری ہے, کیا رکاوٹ ہے, وہ سب آگے پھیلائے. سب کام آخر یہ کام جیسے آپ کر رہے ہیں تو اس کے بھائی آپ نے بنایا, نظام بنایا, ایسے ہی کرنا ہے. سب سن لیا آپ نے, حق بھی مانتے. اب کام کیسے شروع ہوگا بتائیے, کہ شروعات کیسے ہو؟ جیسے میں نے کہا کہ بڑا پروگرام جب آپ کریں گے, عمومی بیداری ہوگی, تو اسی میں لوگ پیدا ہوں گے, کہیں گے صاحب اچھا ہمارے لیے کیا خدمت ہم پیش کرنے کو تیار. عوام مالی قربانی پیش کرے گی, آپ علمی قربانی پیش کیجیے, پھر دونوں کے جوڑ سے ایک شکل پیدا ہو جائے گی اور آگے کام آسان. عمومی بیداری امت جانتی نہیں کہ یہ بھی کام کرنے کا. ہم کہاں کہاں آپ کو بتایا ہے. دیکھیے منگل کی فلائٹ سے نکلے, بمبئی آئے, بنگلور, وہاں 2 بیان کیا, پھر وہاں سے چک منگلور گئے, پھر وہاں پر واپس بنگلور آئے, پھر وہاں سے آمبور گئے, آمبور میں 2 بیان کیا, پھر وشارم آئے, وشارم میں ہوا, اور پھر آج آپ کے یہاں, کل ہم بمبئی رہیں گے. ہاں یہ ہمارا ہماری وطن جونپور ہے. علماء کی طرف سے کچھ یہ حلال کے بارے میں کر کے ہم کیوں بولا تھا آپ نے, میں نے سب تھوڑا پہلے ان کے سامنے وہی مسئلہ کچھ بول دیجیے. میں نے کہ ہمارے بزرگوں میں مولانا ضیاء الحق صاحب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سب جو جانشین ہیں, ان کا مضمون برنامہ بٹ کے دعوت الحق میں چھپ کے آیا, پڑھ لیجیے. انہوں نے توجہ دلائی کہ اس وقت امت کی پریشانی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ذبیحہ صحیح ہے. ہاں میں نے پورا نظام بنایا, اور ٹھیک وشارم والوں نے ایک مرتبہ ہم کو اسی لیے بلایا تھا کہ بڑے کا گوشت کاٹنے والے, بکرا کاٹنے والے, مرغی کا سب قصائیوں کو جمع کر کے دعوت کی تھی, ان کو اچھا ناشتہ کھلایا, پھر ان کے سامنے ہمارا بیان رکھا. ہم نے ان کو بتایا کہ آپ امت کے کتنے قیمتی لوگ ہیں. آج قصائی کو معاشرے کا گھٹیا آدمی سمجھ کے پھینک دیا ہے. میں کہتا ہوں یہ کریم طبقہ, امت کا کریم طبقہ ہے, خاص طبقہ ہے, یہ قیمتی ہے. میں نے کہا آپ اپنے مقام کو پہچانیں. آپ چاہیں تو امت کے پیٹ میں حلال ڈال دیں, آپ چاہیں تو حرام ڈال دیں. اور آپ نے حرام ڈالا تو کہاں تک گنہگار آپ ہوں گے وہ بھی دیکھیے, اور آپ نے حلال ڈالا تو کتنی فائدے ہوں گے. پھر جب ان کے مقام کو ہم نے بتایا تو بہت خوش ہوں. پھر میں نے حلال جانور ذبح کرنے کا مسئلہ بتایا. دیکھیے یہاں 4 رگیں ہوتی ہیں, چاروں کٹنا چاہیے, مستحب ہے. اگر 2 رگ کٹی اور 2 نہیں کٹی تو ذبح کرنے والا بھلے مسلمان ہو, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے, اور جانور حلال نہیں ہو سکتا. آپ امت کے پیٹ میں حرام ڈال دیں. اب ہوتا کیا ہے, ایک چکن کی دکان ہے, ایک آدمی کا شادی کی ہے پروگرام, اس نے 500 مرغیوں کو آرڈر دے دیا. اب ان کو 500 مرغی ذبح کرنا ہے. اب یوں چھری لگایا ڈبے میں ڈالا, یوں چھری لگایا ڈبے میں ڈالا. اب آگے وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ وہ 3 رگ کٹی کی 2 کٹی, کچھ نہیں. تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں پیدا کیا. اس سے جو ابھی یہ رستے میں بتا رہے تھے, یہ مرغیاں مر جاتی ہیں وہ بھی سپلائی ہو رہی ہیں, وہ کہاں باکس میں جا رہی ہیں. ابھی انہوں نے رستے میں بتایا کہ جو بکری مر جاتی ہے وہ قصائی ہوٹلوں میں سپلائی کرتا ہے. آج کتنے شریف لوگ ہوٹل میں جا کے یوں موش کے سامنے کہا آپ تو بڑا اچھا کھا رہے ہیں, تمہیں کیا پتا کیسا مردہ کھلایا جائے. آج یہ 25-25 لاکھ کا مجمع عرفات میں جا کے دعا کرتا ہے. دعا کب جاتی کہاں, قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اکثر ان کی آمدنی کا ٹھکانا. یہ حرم شریف جہاں قتل و قتل حرام تھا وہاں یہ وجہ ہو سکتی ہے. جی بہت ساری, وہاں برازیل سے ڈبے پیک آتے ہیں وہاں مرغیاں, یورپ سے, اور وہ کھائے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا ان کا کیا ہے. یورپ سے وہاں پیک مرغی آ رہی اور وہ سستی پڑتی ہے تو وہ ٹور والے لیتے, کھاتے, کھلاتے. اس لیے میں عمرے حج کے سفر میں جاتا ہوں, وہاں بھی میں دال روٹی سبزی کھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہوٹل کی اور خاص طور سے ٹور کی تو کھاتے ہیں. ہاں کوئی کہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے, صحیح, بسم اللہ, ہاں کھا لیں گے, کچھ حلال کیا ہوا 100% حلال لکھا ہوا رہتا ہے. وہ لکھنے کی حقیقت کیا سن لو,
مفتی سعید صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ ایک اسٹور میں گئے تو مچھلی کی ایک پیکٹ تھی, اس میں لکھا تھا مذبوحۃ علی طریقۃ الاسلام. پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا مذبوحۃ علی طریقۃ الاسلام, کس پہ؟ مچھلی کی پیکٹ. اس سے آپ کو لکھنے کی حیثیت سمجھ لو کیا یہ ہے امت کا. جی مفتی سعید صاحب نے یہ قصہ کو بیان تو اس کے لیے کچھ طریقہ کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا, میں تو ابھی شروع بتا دیا, ابھی آپ کرنا چاہیں تو ابھی طے کر لیں, 8-10 علماء بنا لیں, عنوان دے دیں اور اگلا پروگرام طے کر لیں. ابھی تو آپ کے مدرسہ میں کتنے اتنی علماء ہیں, بہت علماء, ابھی کتنے نہیں آئے. بہت ساری چیزیں ہیں. کچھ عوام کے ذہن میں بات آتی ہے. جی آپ نمبر لے لیجیے اور آپ اصل میں متحرک ہیں, یہ اپنا اس کو مرکز بنائیے. یہاں بلا کے ہمارے یہاں تو ہر بات جگہ ہر ماہانہ مشورہ ہو رہا ہے, ماہانہ اصلاحی پروگرام ہو رہے ہیں, کہیں ہفتہ واری ہو رہا ہے. تو حالانکہ وہ ہفتہ واری بھی ناکافی, کیونکہ گانا روزانہ پھیلایا جا رہا ہے, بے پردگی روز پھیلائی جا رہی ہے, اور اس کے مقابلے کے لیے ہم ہفتے میں ایک دن جاگیں, یہ کافی تو نہیں ہے, لیکن بہرحال کچھ تو ہو. اور یہاں تو ابھی احساس ہی نہیں کہ ہم کس, یعنی امت ایسی مریض ہے کہ مرض کا بھی احساس نہیں کہ ہم کو بیماری کیا ہے. آج ہم نے تھوڑی بات کی, پھر توجہ پیدا ہوئی. اب اس پر آپ غور کیجیے, اس سے یہ باتیں کھلتی جائیں گی کہ واقعی یہ بیماری ہے اور اس وقت زیادہ صلاحیت اس میں لگانا چاہیے. ہم نے اپنے کچھ علماء بنائے جو اسی کے خاص کر لیے اپنے وہ مشن اسی کے لیے, گناہوں کو مٹانے کے لیے, اور پھر وہ اس کو مطالعہ کرتے رہتے, تیاری کرتے رہتے. جہاں ایک نوجوان پتلا دبلا عالم ہے, دلی میں امام ہے, وہ ہر مہینے میں 250-300 ایسے نوجوانوں کو جوڑتا ہے اور وہ روتا رلاتا ہے, اللہ کا ڈر خوف. ایک نوجوان میرے سامنے ایسا پیش کیا, کہا یہ اتنا گانے باجے کا عاشق تھا اور آج یہ نوجوان کو اللہ کے رسول کی زیارت ہو رہی, ایسا نیک بنایا. وہ ہر مہینے پروگرام کرتا ہے, وہ پتلا دبلا تھا نوجوان, ابھی میں دلی امام, ابھی میں اس کے ہو کے آیا تو میں حوصلہ بڑھا. پھر اس سے میں نے کتابیں لکھوائی, میں نے کہا زنا کے اوپر کتاب لکھو, گانے بازی کے نقصان پر کتابیں لکھو, تو کئی کتابیں اس نے لکھ دیا. تو ابھی چک منگلور والے ہماری تاریخ مانگ رہے, تو میں نے کہا تاریخ کے حساب سے دو کہ اس دلی والے نوجوان کو بلاؤ. کولہاپور والوں نے بہت بڑا پروگرام کیا ہم بلایا تھا, ہم نے اس کو وہاں بلایا, میں نے کہا وہاں بیان کرو, سناؤ تم نوجوانوں کی اصلاح کیسے کرتے ہو کیا, اور اس کے بیانات بھی اس پہ واٹس ایپ پہ بھی آتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ فکر کریں گے تو اس لائن کے لوگ بھی آپ کو ملتے جائیں گے, کام ہمیں ہوتا جائے. فکر پڑی تھی کیا کریں گے حضرت, کچھ عملی شکل بناؤ. اپنا نمبر دے کے چاہیے. ہاں نمبر کرو, نمبر لے لیجیے 9594 87 5694. محمد